تین آیتوں کا تعلق ہے وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات سے ہے. تو پہلی آیت جب بندہ پڑھتا ہے نا کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے. اپن نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں ہم اللہ سے پہلی آیت میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ تمام تعریف آپ ہی کے لیے اور تمام جہان کی آپ کیا ہے؟ پالن ہار ہے. مطلب اب پہلی آیت پڑھ کر ہم نے اقرار کر لیا کہ سب کچھ کون ہے؟ پالن ہار اللہ ہی ہے. جب پورے عالم کا رب اللہ ہے، کائنات کے نظام کو اللہ چلا رہے ہیں، تو اب ہمارے دکان سے ہونے کا یقین ختم ہو جائے اور کاروبار سے ہونے کا یقین ختم ہو جائے، اپنے تجارت سے ہونے کا یقین ختم ہو جائے. کیونکہ پہلی آیت میں کھڑے ہو کے ہم نے اللہ سے اقرار کر لیا کہ اللہ آپ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور تمام جہان کے آپ ہی رب العالمین ہیں. آگے پھر بندہ کہتا ہے اللہ کی تعریف میں کہ الرحمن الرحیم، کہ وہ آپ کیا ہے؟ بڑے مہربان ہیں. اللہ کیا بڑا مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے. اللہ کی پہلے اللہ نے کی بندے نے تعریف کری، اللہ کو رب العالمین مانا، پھر کیا کہا کہ آپ رحمان ہیں اور رحیم ہیں. پھر آگے کہتا ہے کہ مالکی یوم الدین، آپ ہی قیامت کے دن کے مالک ہیں. آپ ہی کیا ہیں؟ قیامت کے دن کے مالک ہیں. قیامت کا کتنا خوفناک دن ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث کے اندر بہت جگہ ارشاد فرمایا اور قرآن کے اندر بھی سورہ حج کے اندر فرمایا یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید. کہ قیامت کا اتنا خوفناک دن ہوگا کہ ایک حمل والی عورت اپنے حمل کو گرا دے گی اور لوگ نشے کی حالت میں ہوں گے. اور اللہ کے نبی نے وہ فرمایا کہ وہ نشہ نہیں ہوگا بلکہ ولیکن عذاب اللہ شدید، بلکہ اللہ کا سخت عذاب ہوگا. نشہ نہیں ہوگا، لوگ نشے کی حالت میں جھوم رہے ہوں گے. ہر انسان اپنے اعمال کے فکر میں پڑا ہوگا کہ اللہ میں کسی طریقے سے میری نجات ہو جائے. بیوی شوہر سے بھاگے گی، شوہر اپنی بیوی سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، بھائی بھائی سے بھاگے گا، بہن اپنے بھائی سے بھاگے گی، بیٹی ماں سے بھاگے گی، امی وابی وصاحبتی وافی. یہ اتنا بھیانک دن ہوگا. لیکن اللہ نے قرآن میں کہا مالک یوم الدین، کہ اللہ اس دن کا مالک ہوگا کہ کس کی کامیابی آج. تو یہ سورہ فاتحہ میں اقرار کیا ہے. بندہ تعریف کر رہا ہے، اللہ ہی کہہ رہا ہے کہ آپ ہی قیامت کے دن کے مالک ہیں اللہ. پھر آگے آپ کہہ رہا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. اب کیا کہہ رہا بندہ جب نماز میں؟ کیا آپ اللہ سے اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور نستعین آپ ہی سے کیا چاہتے ہیں؟ مدد چاہتے ہیں. جب بندے نے یہ کہہ لیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو اب پھر دنیا سے ہونے کا یقین ختم ہو جائے. اب شرک تو ختم، نہ شرک خفی ہو اور کیسا بھی شرک نہ ہو. جب اللہ سے یہ کہہ دیا کہ آپ ہی کی عبادت کر رہے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہ رہا ہوں، تو پھر دوسروں پہ یقین کیسا؟ اللہ کی ذات کو ہو. کتنی بھی تکلیف آئے، مصیبت آئے، کاروبار نہ چلے، کام نہ چلے، کام نہ بنے، لیکن نماز پڑھ کے اقرار تو کر رہا ہے نماز میں کہ تجھ سے ہی تیری بات کرتے ہیں اور آپ ہی سے کیا مانگتے ہیں؟ مدد مانگ رہے ہیں. یہ آگے کہا اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں کیا ہے؟ سیدھے راستے پر چلا دے، سیدھے راستے پر چلا دے. اسی آیت کی تفسیر آگے کری، اگلی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلانا. پہلے تو یہ بات کہی کہ اللہ سیدھے راستے پر چلائیے. دیکھو نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ہم